بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی اور وہ شخص کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو جب آپ کی بات چیت اللہ رب العزت سے ہو، ملاقات اللہ سے ہو، تو میرا پیغام ایک اللہ رب العزت کو دے دینا۔ کون سا پیغام؟ کہ اللہ رب العزت نے مجھے دولت عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی، اتنی فرمائی کہ اب مجھ سے سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ آپ اللہ رب العزت کو میرے پیغام دے دینا کہ آپ مجھے دولت دینا بند کر دو، میرے پاس بہت دولت ہو گئی، اب مجھ سے اور سنبھالی نہیں جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا پیغام میں دے دوں گا۔ تھوڑی سی آگے چلتے ہیں تو ایک اور بندے سے ملاقات ہوتی ہے، بڑا عجیب و غریب بندہ۔ اب اس نے اپنے جسم کو ایسے ریت کے یعنی کہ مٹی کے ساتھ ایسے چھپایا ہوا ہے، نیچے لیٹا ہوا ہے اور اپنی شرمگاہ کو، اپنے جسم کو مٹی کے ذرات کے ساتھ ایسے چھپایا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے مقرب ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، جب آپ کی ملاقات جب اللہ رب العزت سے ہو تو آپ جا کر میرا ایک پیغام دے دینا اللہ سے کہ میرا حالات بہت تنگ ہیں، اتنے تنگ کہ کھانا پینا تو دور، میرے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ کے سامنے میں نے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے، لہٰذا جب آپ اللہ کے پاس جاؤ تو انہیں میرا پیغام دے دینا کہ میری کچھ مدد فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا بھی پیغام دے دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے تیرے دو بندوں نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پہلا پیغام پہلے بندے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے خوب دولت عطا فرما دی، اتنا مال عطا فرما دیا کہ اب مجھ سے سنبھالا بھی نہیں جاتا، تو لہٰذا اللہ پاک سے فرما دینا کہ اب مجھے مال دینا بند کر دیں، مجھ سے اور سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ پاک فرمانے لگے کہ اے میرے نبی، آپ بھی جا کر میرے اس بندے کو پیغام دے دینا کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں عطا کرنا بند کر دوں گا، تو آپ جا کر میرے پیغام دے دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ ایک اور بندے نے پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ بندہ بڑا عجیب و غریب تھا، بہت غریب تھا، بڑا تنگ تھا، اس نے اپنے جسم کو ایسے مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، آپ جا کر میرا پیغام اللہ کو دے دینا کہ حالات بہت تنگ ہیں، اتنے تنگ کہ کھانا پینا تو دور، اب پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لہذا میری کچھ مدد فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، تم اس کو بھی جا کر یہ پیغام دے دینا کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام دے دوں گا۔ تو واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام اور آ کر پہلے بندے سے ملے جو دولت مند تھا، اور کہنے لگے کہ میری ملاقات اللہ سے ہوئی اور میں نے پیغام آپ کا اللہ رب العزت کو دیا، اب اللہ نے بھی آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں عطا کرنا بند کر دوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ وہ کیسے؟ میرے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا میں اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا تھا، ہر وقت شکر ادا کرتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا، اتنا مال کہ مجھ سے سنبھالا بھی نہیں جاتا، اب میں شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ لہذا میں شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ تو آپ آگے گئے اور اسی بندے سے ملے جس نے اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے تمہارا پیغام اللہ کو دیا ہے اور اللہ نے بھی تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو، جب تم شکر ادا کرنا شروع کرو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، شکر کس بات پر شکر؟ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کھانا پینا تو دور، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے، تو میں شکر کیسا کروں؟ ابھی وہ گلے شکوے کر ہی رہا تھا کہ ایک ہوا آئی، ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے جسم پر جو مٹی تھی اس کو بھی اڑا کر لے گیا، اب وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو آپ دیکھیں، جو شخص اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے
تو اللہ پاک اس کو اتنا دیتے ہیں کہ اس سے سنبھالے بھی نہیں جاتا، اور جو ہر وقت گلے شکوے کرتا رہتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، ہر وقت گلے شکوے کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کو اپنی نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، اچھے ہوں برے ہوں، جیسے بھی حالات آئیں، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ یاد رہے جب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا نوازیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم سے بھی سنبھالا نہیں جانا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے، گلے شکوے کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے محروم فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ بیان، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔